ہمارے ارد گرد یہ جو بھاری مشینیں، لفٹس اور گاڑیاں ہیں، ان سب کے پیچھے ایک ہی طاقتور اصول کام کر رہا ہے۔ یہ اتنا سادہ ہے کہ کوئی بھی حیران رہ جائے، لیکن اتنا طاقتور کہ اس نے ہماری دنیا ہی بدل دی ہے۔ تو آئیے اس پوشیدہ طاقت کے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ 2 ٹن وزنی گاڑی کو جو تیز رفتاری سے چل رہی ہو، صرف پاؤں کے ہلکے سے دباؤ سے روکنا کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ کوئی جادو ہے؟ نہیں، یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ خالص فزکس کا ایک کمال ہے، ایک ایسا معمہ جو پہلی نظر میں ناممکن لگتا ہے۔ تو اس کا جواب لوہے یا سٹیل کی مضبوطی میں نہیں، بلکہ ایک ایسی چیز میں چھپا ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی فلوئڈز میں۔ جی ہاں، اس کا راز پانی یا تیل جیسے بہنے والے مادوں کی دنیا میں ہے۔ اور اسی راز کو ہم جانتے ہیں پاسکل کے قانون کے نام سے۔ یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ صدیوں پرانا ایک بنیادی اصول ہے جو آج بھی ہماری جدید ترین ٹیکنالوجی کی بنیاد بنا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ تعریف سننے میں تو کافی ٹیکنیکل لگتی ہے نا، لیکن گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب اصل میں بہت ہی سادہ ہے۔ چلیں اس کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ اس پورے قانون کا نچوڑ صرف 2 باتوں میں ہے، ہر جگہ اور بغیر کمی کے۔ یعنی سوچیں کہ اگر ایک بند پائپ میں پانی ہے اور آپ اس کے ایک سرے پر دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ دباؤ فوراً اور پوری کی پوری شدت کے ساتھ پائپ کے ہر حصے میں دوسرے سرے تک محسوس ہوگا۔ تو اس سادہ سے اصول کا اصل کمال کیا ہے؟ اس کا اصل جادو ہے قوت کو کئی گنا، جی ہاں، کئی گنا بڑھانے کی صلاحیت، اور یہیں سے ہائیڈرولکس کی دلچسپ دنیا شروع ہوتی ہے۔ چلیں ایک بہت ہی سادہ سے سسٹم کا تصور کرتے ہیں، ایک یو شیپ کی ٹیوب جس میں پانی یا تیل بھرا ہوا ہے، اور اس کے دونوں سروں پر ایک ایک پسٹن لگا ہوا ہے۔ بس یہی ہے ہائیڈرولک سسٹم کی بنیاد۔ یہاں سارا کھیل، سارا کمال پسٹنز کے سائز کے فرق میں چھپا ہے۔ ایک طرف ہے ہمارا ان پٹ پسٹن، یہ چھوٹا سا ہے جہاں ہم اپنی تھوڑی سی قوت لگاتے ہیں، اور دوسری طرف ہے ہمارا آؤٹ پٹ پسٹن جو کہ کافی بڑا ہے، اور اسی رقبے کا فرق وہ جادو کرتا ہے جس سے ہماری طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ مرحلہ نمبر 1، ہم چھوٹے پسٹن پر ہلکی سی قوت لگاتے ہیں۔ مرحلہ نمبر 2، اس سے پورے فلوئڈ میں ایک دباؤ یعنی پریشر پیدا ہو جاتا ہے۔ مرحلہ نمبر 3، اب پاسکل کا قانون حرکت میں آتا ہے، اور وہی دباؤ، بالکل وہی پریشر بڑے پسٹن کو نیچے سے اوپر کی طرف دھکیلتا ہے، اور نتیجہ مرحلہ نمبر 4، ایک بہت ہی بڑی زبردست آؤٹ پٹ قوت پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر اس کے پیچھے کی ریاضی کو دیکھیں تو وہ بھی بہت آسان ہے۔ F1/A1 = F2/A2۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف پریشر برابر ہے۔ چونکہ دوسری طرف کا رقبہ یعنی A2 بہت بڑا ہے، تو مساوات کو برابر رکھنے کے لیے F2 یعنی دوسری طرف کی قوت کو بھی بہت بڑا ہونا پڑے گا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ چلیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ نے صرف 10 نیوٹن کی قوت لگائی، یہ تقریباً 1 کلوگرام وزن اٹھانے کے برابر ہے۔ اب اگر ہمارا آؤٹ پٹ پسٹن کا رقبہ ان پٹ والے سے صرف 10 گنا بڑا ہو تو جانتے ہیں آؤٹ پٹ قوت کتنی ملے گی؟ پورے 100 نیوٹن، یعنی آپ کی طاقت 10 گنا بڑھ گئی، صرف ایک سادہ سے اصول کی بدولت۔ تو یہ حیرت انگیز اصول صرف کتابوں یا لیبس تک ہی محدود نہیں ہے، یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ موجود ہے، شاید ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کو کیسے چلا رہا ہے۔ گاڑی کے بریک سے لے کر مکینک کی دکان پر کار اٹھانے والی لفٹ تک، کچرا اٹھانے والے بڑے بڑے ٹرکوں سے لے کر ڈینٹسٹ یا حجام کی کرسی تک، اور تو اور ہوائی جہاز کے پروں کو کنٹرول کرنے والے سسٹم تک، ہر جگہ یہی ہائیڈرولکس یعنی پاسکل کا قانون کام کر رہا ہے۔ تو اب ہم اپنے سب سے پہلے سوال پر واپس آتے ہیں کہ گاڑی کیسے رکتی ہے۔ جب بریک پیڈل دبایا جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹے پسٹن کو دھکیلتا ہے۔ یہ دباؤ بریک فلوئڈ کے ذریعے پہیوں میں لگے بڑے پسٹنز تک پہنچتا ہے، جو اتنی زبردست قوت سے بریک پیڈز کو ڈسک سے چپکاتے ہیں کہ چلتی ہوئی گاڑی رک جاتی ہے۔ دیکھا، چھوٹا سا دباؤ، بڑا نتیجہ۔ اور ہائیڈرولک لفٹس تو اس کی ایک شاندار مثال ہیں۔ کیسے ایک شخص صرف ایک لیور دبا کر ہزاروں کلو وزنی گاڑی کو آرام سے ہوا میں اٹھا لیتا ہے۔ یہ سب پاسکل کے قانون کا ہی کمال ہے، جو ایک چھوٹی سی حرکت کو ایک بہت بڑی طاقت میں بدل دیتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ اس پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے؟
اصل بات یہ ہے کہ پاسکل کا قانون ہمیں ایک چھوٹی سی آسانی سے لگائی جانے والی قوت کو ایک بہت بڑی، زبردست اور طاقتور قوت میں تبدیل کرنے کا ایک انتہائی مؤثر طریقہ دیتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا خیال ہے، لیکن اسی نے ہماری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے ارد گرد سائنس کے اور کون سے ایسے سادہ اصول چھپے ہوئے ہیں جو بظاہر تو معمولی لگتے ہیں، لیکن ان کے اثرات اتنے بڑے اور طاقتور ہیں۔